بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک میں امت کے لیے 5 تحفے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امت کو دیے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں مخصوص طور سے دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی ہے۔ نمبر 1 یہ کہ ان کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ دوسرا یہ کہ ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعائیں کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ نمبر 3 جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے، یعنی کہ سجائی جاتی ہے۔ پھر حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آویں۔ نمبر 4 اس میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان المبارک میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں۔ نمبر 5 رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یہ شب مغفرت شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں 5 خصوصیتیں ارشاد فرمائی ہیں جو اس امت کے لیے حق تعالی شانہ کی طرف سے مخصوص انعام ہوئی اور پہلی امت کے روزے داروں کو مرحمت نہیں ہوئی۔ کاش ہمیں اس نعمت کی قدر ہوتی اور ان خصوصی عطایا کے حصول ہم کوشش کرتے۔ منہ کی بدبو کا مطلب اول یہ کہ روزے دار کے منہ کی بدبو جو بھوک کی حالت میں ہو جاتی ہے حق تعالی شانہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، اور شراح حدیث نے اس کے 8 قول نقل کیے ہیں۔ حق تعالی شانہ آخرت میں اس بدبو کا بدلہ اور ثواب خوشبو سے عطا فرمائیں گے جو مشک سے زیادہ عمدہ اور دماغ پرور ہوگی۔ مطلب تو ظاہر ہے اور اس میں کچھ بعد بھی نہیں۔ نیز در منصور کی ایک اور روایت میں اس کی تصریح بھی ہے، اس لیے یہ بمنزلہ متعین کے ہے۔ دوسرا قول یہ کہ قیامت میں جب قبروں سے اٹھیں گے تو یہ علامت ہوگی کہ روزہ دار کی منہ سے خوشبو جو مشک سے بھی بہتر ہوگی وہ آئے گی۔ تیسرا مطلب جو بندے کی ناقص رائے میں ان دونوں سے اچھا ہے وہ یہ کہ دنیا ہی میں اللہ کے نزدیک اس بو کی قدر مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ مقصود روزہ دار کا کمال تقرب ہے۔ روزہ حق تعالی شانہ کی محبوب ترین عبادتوں میں سے ایک ہے۔ اسی وجہ سے ارشاد ہے کہ ہر نیک عمل کا بدلہ ملائکہ دیتے ہیں مگر روزے کا بدلہ میں خود عطا کرتا ہوں، اس لیے وہ خالص میرے لیے ہے۔ بعض مشائخ سے منقول ہے کہ یہ لفظ اجزا بھی ہی ہے، یعنی یہ کہ اس کا بدلہ میں خود دیتا ہوں، اور محبوب کے ملنے سے زیادہ اونچا بدلہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ ساری عبادتوں کا دروازہ روزہ ہے، یعنی روزے کی وجہ سے قلب منور ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہر عبادت کی رغبت پیدا ہوتی ہے، مگر جب ہی کہ روزہ ہو، صرف بھوکا رہنا مراد نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کو اچھی طریقے سے استعمال کرنے کی اور اچھی طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔